السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر شادیہ کے پاس لے گئی، جنہوں نے میرے ٹیسٹ کیے، پھر بولے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی اور اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر شادیہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر شادیہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ کہنے لگی تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساس نے مجھے اندر بلایا اور ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی بچپن میں؟ ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے کہنے لگی، آپ کے اندر بچے پیدا کرنے کا نظام ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے علی سے محبت کی شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری ماں جو کہے ان کی بات ٹالنا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا علی کی زندگی میں کیا کام؟ ان کی ماں تو بچوں سے محبت تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ساس نے مجھے تسلی دی، بیٹی فکر نہ کریں، تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت عورت تھی، مگر آج اس کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں روبینہ کے پاس نہ لے جاؤں؟ سنا ہے روبینہ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں بانجھ والے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکتے ہوں یا پھر مرے ہوئے پیدا ہوں۔ روبینہ کی دعائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد مانو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کی تو بس اپنا پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹرانی کا خیال ہوگا میں تمہارا مہنگا علاج کرواؤں گی، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے روبینہ کے پاس لے جاؤں گی، اس کی گولیاں کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی رحیلہ کو بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھی۔ روبینہ کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ روبینہ بیگم کے ساتھ چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ اب ہم لوگ دونوں روبینہ کے آستانہ نما مکان میں پہنچے۔ روبینہ کے پاس واقعی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 5-6 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی روبینہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی۔ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے تو میری شادی کو بھی ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ بہرحال روبینہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے دیتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک احساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کبھی نقص نکالتی برداشت نہیں کرتی۔ جب میری ساس مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی ہے، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر گولیاں دوں گی، یہ گولیاں کھا لینا، اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا، جانتی ہو دعا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف گھر آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر
منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولیاں اپنے حلق میں اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزر جائے اور کب اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 3-4 مہینے خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے۔ ان داغوں کا نشان بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے لگا۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے والا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں سے نہ ملی۔ پھر جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ روم کے نیچے ہر جگہ دیکھا، مگر گولی نہ ملی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو ڈانٹنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا کیا ہوگا، اثر ہوگا یا نہیں۔ روبینہ بیگم کون سی دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھ جاؤں گی تو روبینہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری سانس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی، کہیں یہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولی کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رک گئی، آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے اندر آنے لگی۔ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری سانس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ ایک زوردار چیخ مار دی میں نے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹکا تھا، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی اور میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیخنا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر اور مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی عقب میں تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جس کو دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا پھنسا دیا، باہر سے تالا لگا کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی یہاں مجھے کیوں بند کر دیا گیا ہے۔ چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے میری آواز تک نہ سنی۔ یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر علی کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی، مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی
اس عمل میں ماں کے ساتھ شامل ہے، اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 5 بجے علی نے اپنی شکل دکھائی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ یہاں پر ہو؟ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا ہے، جب کہ تم جانتے ہو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹر رپورٹ دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر روبینہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ پن کی گولیاں کیوں دی؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ علی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار ہوا پڑا تھا، ان کے پاؤں پر پڑ گئی۔ خدا کے لیے علی مجھے یہاں سے نکال لو، اس کے بعد جو تم مرضی کر لینا۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علی نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، علی نے مجھے رازدارانہ انداز میں کہا، میری اماں کو تو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں۔ وہ عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہے۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے، جیسے روبینہ بیگم ہے نہ ویسے ہی بننا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی، میری شادی تم سے کر کے میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی تو ان کی ماننا ہے نا۔ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ علی مرد بنو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عمل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جہلیت میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی، وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کی بھی کوئی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے گا تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، علی نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایک دیا تو اللہ اور بھی دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی 3 مہینہ ہے، کون سا بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ علی میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی میں نے غصے سے کہا۔ علی نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا، بولا اماں کو عمل کرنے دو، وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہے، اس کے بعد تو تم جو چاہو کرو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ علی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں علی، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ میں غصے میں دہاڑی۔ علی پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے سانس کے چیخنے کی آواز آئی، پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، نہ اماں، ورنہ اماں تمہاری جان لے گی۔ پھر علی نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔
बोला कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जिन्नों का असर तारी हुआ पड़ा है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगी। अली की बात दुरुस्त थी। फजर के वक़्त मैं अपना सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो उमर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतकबाल इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से 8 महीने वहाँ रही। उसी दौरान अली ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी नहीं आएगा। मगर एक दिन बाजी ने मुझे इतला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले ना समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। अली आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। अली तकरीबन रोने लगा। अली क्या हुआ, आप यूं क्यों रो रहे हो? तब अली ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके ख्वास बिगड़ गए और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी है। अब अजीबोगरीब बातें करती है। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। अली की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत इंतहाई तकलीफ दा हुई। उनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी हुई थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी। ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हुए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।